اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں قارون اور اس کی بے انتہا دولت، اس کے تکبر اور تباہی کا عبرت انگیز بیان صرف ایک جگہ سورۃ القصص میں آیا ہے۔ یہ گویا دولت و منصب رکھنے والوں کا ایک ایسا عبرتناک قصہ ہے جو ہمیشہ پیش آ سکتا ہے، اور اس پر قرآن کا یہ تبصرہ انتہائی سبق آموز ہے۔ قرآن میں قارون کا قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے: کوئی شک نہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے جو خزانے اس کو دیے تھے وہ اتنے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس آیات کی تشریح یہ ہے کہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے، لیکن اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر مال و زر اور جاؤ جمال و منصب کی لالچ میں فرعون وقت کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام جدید ترین تحقیقات کے مطابق رمسیس دوم تھا۔ اس فرعون نے قارون کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اپنا غلام یا فرما بردار رکھنے کے لیے اس کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس وقت فرعون کا وزیر ایک شخص حاما تھا۔ اس وجہ سے قرآن میں ایک اور جگہ اس کا ذکر فرعون اور حاما کے ساتھ آیا ہے۔ سورۃ المومن آیت 23۔ اس بے انتہا دولت نے اس کو اتنا سرکش و خود غرض بنا دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا۔ تورات میں بھی قارون کا ذکر ہے، لیکن اس میں اس کا ذکر بالکل مختلف انداز سے ہے۔ اس میں اس کی فراوانی دولت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا، تم اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہو، میں بھی برگزیدہ ہوں کیونکہ مال و دولت میں تم سے زیادہ ہوں۔ بائبل کے عہد عتیق کے اس بیان کے برخلاف قرآن میں قارون کے مال و دولت کی حرص اور تکبر اور گھمنڈ کا ذکر تو ہے، لیکن چیلنج کا ذکر نہیں، اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بائبل کی یہ بات یہودی مادہ پرستوں کی اس فکر سے زیادہ تعلق رکھتی ہے جس کے بموجب اہل سرود و جاہ کو برگزیدہ اور بہتر انسان سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کے تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تورات کے مذکورہ کتاب اور اسی فصل میں قارون کے خزانے کی تفصیل میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں چمڑے کی تھیں اور 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ بعض عرب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کنجیاں 60 کھچروں پر لادی جاتی تھی۔ اسبت عربی زبان میں 10 سے 40 آدمیوں کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں ہی اتنی زیادہ تھی کہ ان کو 10-20 آدمی اٹھاتے تھے۔ یہاں تورات کا بیان غلط معلوم ہوتا ہے کہ چمڑوں کی کنجیوں میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین نے تورات کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے اس کو یہ بھی غرور تھا کہ میں انبیاء علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں، اور دوسرا یہ کہ مال و دولت بھی بہت زیادہ رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح برگزیدہ بندہ ہوں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم، بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کی حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اسی بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بد کرداری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بد کرداری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دے دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو کر میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون نے ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرات و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی قارون کا مکان اور خزانے بھی زمین میں دھس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔